آج جو میرے درس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی کی زمین پر قبضہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جس بندے نے ظلماً، کوئی ایکڑ کے بارے میں نہیں بتاتے کہ 1 ایکڑ اس نے وہ قبضہ کر لیا، اور نہ یہ بیان کیا کہ بندہ وہ 1 مربع پر قبضہ کر لیتے ہیں یا 1 مرلہ اور کنال پر قبضہ کرتے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید شبرین 1 بالش کے برابر من الارض، زمین میں سے، توقہ من 7 اراضین، تو روز محشر میں رب العالمین یہ زمین کا ٹکڑا باقی زمینوں سے علیحدہ کر کے اور اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اس کے زمین پر اروا بنت اوس نے دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ مروان بن حکم کے پاس لے کر گئی، تو مروان بن حکم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ کیا آپ نے اروا کی زمین پر قبضہ کی؟ تو سعید نے جواباً یہ کہا کہ جب سے میں کیسے قبضہ کروں گا جب وہ ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے سنا ہے؟ تو اس نے یہ فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ الى 7 اراضین، جس نے 1 بالش کے برابر زمین کسی کے ظلماً لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمین تک یہ زمین علیحدہ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ تو مروان نے کہا فقال مروان لا اسألک بینہ، میں ابھی آپ سے کوئی گواہ بھی طلب نہیں کرتا۔ اور پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو یہ زمین اسی کی ہے، جب یہ اس دعویٰ کر لیتی ہے اور وہ اسی پر ضد ہے تو اس کے لیے میں ایک دعا کرتا ہوں، بد دعائی کرتا ہوں، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرہ واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ اپنے اسے دعوے میں جھوٹے ہے تو اے اللہ اس کو اندھی بنا دے، اور پھر اسی زمین میں اے اللہ دفنائی بھی۔ قال فما ماتت حتی ذهب بصرها، وہ عورت اس وقت تک نہیں مری جب تک اس کے وہ آنکھوں کی نظر نہیں چلی، یعنی اس کا نظر ختم ہوئی، اور نظر ختم ہونے کے بعد وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ، وہ عورت اسی زمین میں چلتی چلتی، کیونکہ وہ تو نابینا تھے، اس کا وہ آنکھیں تھے نہیں، یعنی وہ بینائی ختم ہو چکے تھے، تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اسی کنواں میں اس کا قبر بن گیا۔ اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ایک اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 1 بالش کے برابر زمین قبضہ کر لیا، یحفر ترابها، اس کی زمین کھودا جائے گا، ویحمل ترابها الى المحشر، اور یہ زمین اس پر وہ بار ہوگا اور یہ لے جائیں گے محشر تک، ثم یطوف، اور پھر یہ اسی زمین اس کے اوپر ہو کر کے وہاں پر محشر میں طواف کرتے رہیں گے،
حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کو فیصلہ ہو جائے، یعنی وہ زمین اس کے اوپر ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدن بھی اتنے بڑھا دے گا کہ وہ اٹھائیں گے نا. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توقا سبع ارضین، پھر وہ 7 زمینوں تک وہ اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. ثم یخسف اللہ بہ الارض، اور پھر رب العالمین وہ بندہ اسی زمین میں دنسائیں گے. یہ معمولی سزا ہے. جو قبضے کرتے زمینوں پر، خصوصاً جو ہمارے حکمران ہے اور ہمارے جو فوجی برادری ہے اور حضرات ہے، یہ تو باقاعدہ بڑے بڑے وہ مربوں پر وہ قبضے کرتے ہیں. تو بندہ ایک اینڈ نہیں اٹھا سکتے ہیں. جب اسی کے گلے پر پورا کا پورا وہ لٹکا دیے جائیں گے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے جو انسان کو دی جاتے ہیں. لہٰذا پلاٹوں کے قبضے سے اور اسی طرح زمین